بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 1 کیفہ فرضت الصلاۃ فی الاسراء، یعنی نماز معراج میں کس طرح فرض کی گئیں۔ عنوان باب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور حضرت ابن عباس نے کہا، ہرقل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان نے مجھے بتلایا، کہا ہمیں وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور سچائی اور بدی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 349۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت ابو ذر بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ہی تھا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور جبرائیل اترے، اور انہوں نے میرے سینے کو کھولا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر وہ ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور اس کو میرے سینے میں اونڈیل دیا، پھر اسے بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ لیا اور سب سے ورلے آسمان کی طرف مجھے اٹھا کر لے گئے۔ جب میں ورلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل نے آسمان کے محافظ سے کہا، کھولو، تو اس نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس نے کہا، کیا ان کو بلوا بھیجا ہے؟ کہا، ہاں۔ بس جب اس نے کھولا تو ہم ورلے آسمان کے اوپر گئے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں طرف بھی بہت سے آدمی ہیں اور بائیں طرف بھی بہت سے آدمی ہیں۔ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تو ہنستا، اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتا تو روتا۔ اس نے کہا، اس نیک نبی اور اس نیک بیٹے کا آنا خوشی سے ہو۔ جبرائیل سے میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آدم ہیں، اور یہ لوگ جو اس کے دائیں اور بائیں طرف ہیں یہ اس کی اولاد کی روحیں ہیں۔ ان میں سے دائیں طرف والے جنتی ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے بائیں طرف ہیں دوزخی ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اسی اثناء میں وہ مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے اور اس کے محافظ سے کہا، کھولو۔ اس کے محافظ نے بھی ان سے اسی طرح کہا جس طرح کے پہلے نے کہا تھا، تب اس نے کھول دیا۔ حضرت انس کہتے تھے کہ حضرت ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ کو پایا، اور انہوں نے معین طور پر بیان نہیں کیا کہ ان کے مقامات کیسے تھے، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو سب سے نچلے آسمان میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں پایا۔ حضرت انس نے کہا کہ جب جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ادریس کے پاس سے لے کر گزرے تو انہوں نے کہا، خوشی سے آئیں یہ نیک نبی اور نیک بھائی۔ تو میں نے کہا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ ادریس ہیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا اور انہوں نے کہا، خوشی سے آئیں یہ نیک نبی اور نیک بھائی۔ میں نے کہا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، موسیٰ ہیں۔ پھر میں حضرت عیسیٰ کے پاس سے گزرا اور انہوں نے کہا، خوشی سے آئیں یہ نیک بھائی اور نیک نبی۔ میں نے کہا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، عیسیٰ ہیں۔ پھر میں حضرت ابراہیم کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا، خوشی سے آئیں یہ نیک نبی اور نیک بیٹا۔ میں نے کہا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
ابن شہاب نے کہا مجھے ابن حزم نے بتلایا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو حبہ انصاری کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے گئے اور آخر میں ایک بلند ہموار جگہ پر چڑھا جہاں میں کلموں کے لکھنے کی آواز سنتا تھا۔ ابن حزم اور حضرت انس بن مالک کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں مقرر کیں، اور اس حکم کو لے کر میں واپس لوٹا۔ جب میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اس پر میں نے واپس جا کر نظر ثانی کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نصف کر دیں، اور میں حضرت موسیٰ کی طرف لوٹا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نصف کر دی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اپنے رب سے جا کر دوبارہ کہیں، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اس پر میں نے جا کر دوبارہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے آدھی کم کر دیں۔ پھر میں ان کی طرف واپس آیا تو انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جائیں، کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عرض کی تو فرمایا، وہ 5 بھی ہیں اور 50 بھی ہیں، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی۔ تب میں حضرت موسیٰ کے پاس لوٹ آیا اور انہوں نے کہا، جائیں اپنے رب سے پھر کہیں۔ میں نے کہا، اب میں اپنے رب سے شرما گیا ہوں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر چل پڑے اور آخر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، اور کئی رنگوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی لڑیاں ہیں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی مٹی کستوری ہے۔ تشریح: کتاب الصلاۃ کسی آیت کا حوالہ دیے بغیر شروع کی گئی ہے، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں کہ نماز کب اور کس طرح فرض کی گئی تھی۔ روایت مذکورہ بالا صرف مشروعیت نماز کی تاریخ بتلانے کے لیے لائی گئی ہے، اس لیے عنوان باب میں حضرت ابو سفیان کی روایت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ قریش مکہ میں سے تھے اور کفر کی حالت میں ہرقل کے سامنے انہوں نے بیان کیا، یامرنا بالصلاۃ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی زندگی میں ہی نماز کا حکم نازل ہوا تھا۔ روایت نمبر 349 کے الفاظ وَأَنَا بِمَكَّةَ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ معراج جس میں مشروعیت نماز کی کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہوا تھا۔ مرحباً بالنبی الصالح بابن الصالح باخی الصالح۔ قرآن مجید میں انبیاء کو صالح اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ حیات اخرویہ میں مزید ترقی کرنے کی پوری صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہیں۔ صالح کے معنی ہیں قابل، مناسب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البقرہ 131، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، یعنی نمازیں با اعتبار عدد کے تو 5 ہیں اور با اعتبار ثواب کے 50۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، الانعام 161، جس کا ترجمہ ہے جو نیکی کرے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے۔ جس سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اس کا ذکر سورہ نجم میں بھی آتا ہے۔ روایت نمبر 349 کے الفاظ وغشیہا الوان لا ادری ما ہی اور ثم ادخلت الجنۃ کا مقابلہ سورہ نجم کے الفاظ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، النجم 15 تا 17، جس کا ترجمہ ہے آخری حد پر واقع بیری کے پاس
اس کے قریب ہی پناہ دینے والی جنت ہے۔ جب بیری کو اس نے ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا سے کریں تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ معراج وہی ہے جس کی طرف سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ النجم 14-15، جبکہ وہ اسے ایک اور کیفیت میں بھی دیکھ چکا ہے، آخری حد پر واقع بیری کے پاس، بتلاتی ہے کہ یہ معراج دوسرا ہے، اور جس معراج کا ذکر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ النجم 9-10، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نیچے اتر آیا، پس وہ 2 قوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر میں کیا گیا ہے، وہ اور معراج ہے۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نجم کے نازل ہونے سے پہلے سدرۃ المنتہا والا معراج ہو چکا تھا، اور یہ صورت ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں بھی عبادت کی تاکید ان الفاظ میں کی گئی ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ النجم 63، پس اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور عبادت کرو۔ غرض روایت مذکورہ بالا کو سورہ نجم کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کا حکم مکی زندگی کے ابتدائی حصے میں نازل ہوا تھا۔ اسراء اور معراج الگ الگ واقعات ہیں۔ امام بخاری نے عنوان باب میں اس معراج کے لیے اسراء کا حوالہ غالباً اس طرف اشارہ کرنے کے لیے دیا ہے کہ اسراء اور معراج ایک ہی ہیں، مگر یہ صحیح نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل مکی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی تھی، اور نماز کا حکم اس سے بہت پہلے نازل ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج متعدد بار ہوا ہے، اور ان معراجوں کے متعلق روایات آگے آئیں گی، نیز ان کے متعلق بحث اپنے موقع و محل پر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں روایت نمبر 349 کا تعلق صرف نماز کی مشروعیت اور اس کی کیفیت بیان کرنے سے ہے۔ احادیث نبویہ میں نماز مومن کا معراج قرار دی گئی ہے۔ ابتدائی شرط ظاہری پاکیزگی ہے۔ اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اس کو پاک و صاف کیا گیا، اور پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھرا گیا۔ اس کے بعد آپ کی روحانی سیر شروع ہوتی ہے، گویا تزکیہ اس روحانی سیر کی پہلی منزل تھی۔ تمام انبیاء کو ان کی باطنی پاکیزگی اور حکمت و ایمان کی وجہ سے تقریباً اسی قسم کا روحانی معراج نصیب ہوا۔ معراج کے معنی ہیں اوپر چڑھنا، ترقی کرنا۔ اس روحانی ترقی میں ہر ایک نبی کا جدا جدا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی ہر نبی پر اس کے اپنے ہی مقام میں اس کے مناسب حال ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کے بھی علیحدہ علیحدہ مقامات تھے جو راوی کو بھول گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معراج تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ ہم کلامی کا شرف پانے کے بعد جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ غاشیہ الوان، لون کے معنی ہیئت، نوعیت، کیفیت، لسان العرب، یعنی وہاں کچھ ایسی کیفیتیں تھیں کہ آپ کو لا ادری کا اقرار کرنا پڑا، اور یہ وہ انتہائی مقام ترقی تھا جہاں پہنچ کر بشری طاقتیں جواب دے بیٹھتی ہیں، اور عقل حیران و دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیا شان الوہیت ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے۔ صدر ان کے معنی حیرانگی، نگاہ کا چکا چوندھ ہونا، لسان العرب، گویا سدرۃ المنتہا انتہائی مشکلات کا مقام ابتلا ہے جس کے ساتھ انتہائی ترقیات وابستہ ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دوربین بوجہ اس کے کہ آپ کو شدید القوا نے سکھلایا تھا، ما زاغ البصر
وما طغا النجم 18 اس مقام پر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی، اپنے مقصد اعلیٰ کو ایک ستارے کی طرح چمکتے ہوئے سامنے دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت 7ویں آسمان یعنی اپنے مقام معراج پر پہنچ کر اس کے اوپر بھی پرواز کرنے کی جد و جہد کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس روایت کا۔ آیا یہ نظارہ جسمانی تھا یا روحانی، اس کے متعلق آئندہ بحث کی جائے گی۔ یہاں قارئین کو ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھولی گئی۔ جب یہ نظارہ ختم ہوا تو کیا چھت فی الحقیقت کھلی ہوئی تھی؟ وہ تشت جو ایمان و حکمت سے بھرا گیا تھا کس قسم کا تھا؟ اور آیا ایمان اور حکمت روحانی چیزیں ہیں یا جسمانی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔